بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بعد سائبر حملوں کا سامنا، متحدہ عرب امارات۔ لندن میں بھی انڈین کسانوں کے حق میں مظاہرے۔ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ کورونا ویکسین خوراک لیں گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھارت میں $175 ملین کی سرمایہ کاری۔ ٹوکیو میں 138 سال بعد پہلے ہاتھی کی پیدائش۔ بھارت میں سینکڑوں افراد پر اسرار مرض کا شکار۔ برطانیہ میں پرندوں کو ہمیشہ گھروں کے اندر رکھنے کی ہدایات۔ امیروں کی شادیوں میں کرائے کے بچوں کے ذریعے چوریاں۔ جب میں تقریر کر رہا تھا تو چائے کیوں دی؟ میاں نواز شریف۔ پیدل چلیں، بجلی حاصل کریں، بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ دریافت۔ عمران خان کو گھر بھیجنے کی آخری ذمہ داری لاہور پر آ گئی، مریم نواز۔ زیتون کا تیل بلڈ پریشر کیسے کم کرتا ہے؟ وہ شخص جو ننھی بیٹی کے ساتھ قبر میں سوتا ہے، روح کو تڑپا دینے والی خبر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مخالفین کی جانب سے اس وقت متحدہ عرب امارات کو سامنا رہا جب ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا۔ تاہم انہوں نے کسی ملک یا شخص کا نام نہیں لیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے اقدام پر ایران، ترکی، فلسطین اور کئی اسلامی ممالک نے تنقید کی تھی۔ تاہم مصر اور اردن نے امارات کے اس اقدام کی حمایت کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران بھی کہہ چکا ہے کہ وہ بھی سائبر حملوں سے متاثر ہوا تھا۔ انڈیا میں زرعی اصلاحات کے خلاف سراپا احتجاج۔ کسانوں کے حق میں لندن میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا اور ٹریفک کو بلاک کر دیا، جبکہ پولیس نے کورونا پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر 13 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ انڈیا میں کئی دنوں سے ہزاروں کسان زرعی اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ابھی تک بے نتیجہ رہے ہیں۔ کسانوں کو خدشہ ہے کہ ستمبر میں منظور کیا جانے والا قانون حکومت کو کسانوں سے چاول اور گندم سے طے شدہ ریٹ پر خریدنے سے روک دے گا اور وہ اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ برطانیہ میں انڈینز کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور انڈیا میں ہونے والے کسانوں کے احتجاج کی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ایجاد کردہ ویکسین پر لوگوں کا اعتماد قائم کرنے کی خاطر ملکہ برطانیہ اور ان کے خامد شہزادہ فلپ بھی ویکسین لگوائیں گے۔ برطانیہ کے بوڑھے شاہی جوڑے کو امید ہے کہ انہیں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین استعمال کرتے دیکھ کر دیگر لوگ بھی اس کے استعمال میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی جانب سے کیے جانے والے اعلان سے قبل سابق امریکی صدر باراک اوباما، جارج ڈبلیو بش اور بل کلنٹن کی جانب سے بھی اعلانات سامنے آ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کا کورونا ویکسین پر اعتماد قائم کرنے کے لیے کیمروں کے سامنے ویکسین کا استعمال کریں گے۔ لیکن دوستو، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ویکسین ہے یا پانی؟ بہرحال برطانیہ میں آئندہ ہفتے سے کورونا ویکسین کا بڑے پیمانے پر استعمال شروع کر دیا جائے گا۔ برطانیہ کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ ویکسین تیار کرنے والی فائزر کمپنی کو برطانیہ کی جانب سے 4 کروڑ خوراکوں کا آرڈر پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں کیئر ہومز میں مقیم عمر رسیدہ افراد کو ویکسین دی جائے گی، جس کے بعد ان کی دیکھ بھال پر مامور افراد کو خوراک ملے گی۔ برطانیہ میں تیسرے مرحلے کے دوران ان افراد کو خوراک دی جائے گی جن کی عمریں 80 سال سے زائد ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھارت میں $175 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا انکشاف پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار نے کیا ہے۔ ان کا اپنے تبصرے میں کہنا تھا کہ ایک طرف عرب ممالک بھارت میں اربوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، دوسری جانب 2 مسلم ممالک آپس میں گتم گتھا ہیں۔
دونوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر معاملات طے کریں، لیکن دونوں ثالثی کے لیے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 138 سال بعد پہلے ہاتھی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹوکیو کے چڑیا گھر میں ننھے ہاتھی کا پیدائش کے وقت قد 1 میٹر اور وزن 120 کلو گرام تھا۔ یہ جاپان کا قدیم ترین چڑیا گھر ہے، جو 138 سال قبل 1882 میں جاپان کے پہلے چڑیا گھر کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ ٹوکیو چڑیا گھر کی انتظامیہ نے عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ آن لائن ووٹنگ کے ذریعے ہاتھی کے اس ننھے بچے کا نام رکھنے میں مدد کریں۔ یہ نام ان 3 ممکنہ ناموں میں سے منتخب کیا جائے گا جو ٹوکیو میں تھائی لینڈ کے شاہی سفارت خانے نے تجویز کیا ہے۔ یہ 3 مجوزہ نام ارون، اتسا ڈونگ اور تاون ہیں، جن کے معنی بالترتیب طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور سورج ہیں۔ گزشتہ تقریباً 9 ہفتوں کے دوران یہ بیبی کافی بڑا ہو گیا ہے۔ کروڑوں انسانوں کو خوش کر دینے والا ہاتھی کا یہ بچہ پیدائشی طور پر یتیم ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں ایک پراسرار بیماری نے 300 سے زائد افراد پر حملہ کیا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ آخر اچانک لوگ اس بیماری سے بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں۔ جرمن ٹی وی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نیرورو میں گزشتہ روز اچانک ایک پراسرار مرض سے لوگ بیمار ہونے لگے ہیں، جن کو مقامی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اب تک 315 افراد کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے۔ صحت کے ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ آخر یہ کون سی نئی بیماری ہے کہ چکر اور متلی جیسی علامات کے بعد لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب تک ایسے مریضوں کا کئی طرح کا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، تاہم اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے خون کے نمونوں کی جانچ کی گئی اور ان کے دماغ کا سی ٹی اسکین بھی کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم حیدرآباد سے پیر کو نیلورو پہنچ رہی ہے اور وہ بھی اپنی سطح پر اس کی جانچ کرے گی۔ ایسے تمام مریضوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور سب کی جانچ کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ اس دوران علاقے میں گھر گھر جا کر اس بات کا سروے بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہوں تو ان کی شناخت کی جا سکے۔ پہلے اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ شاید پانی میں بعض مضر صحت عناصر کی ملاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ 22 علاقوں سے پانی کی جانچ کی گئی ہے اور اس میں ایسی کسی ملاوٹ کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کی ابتدا ہفتے کو ہوئی تھی، لیکن اتوار کی شام کو مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ شروع ہوا اور رات دیر گئے تک 300 سے زائد مریضوں کو ہاسپٹل میں بھرتی کیا جا چکا ہے۔ برطانیہ میں برڈ فلو کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث حکام نے پرندے پالنے والوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 دسمبر سے پرندوں کو ہمیشہ گھروں کے اندر رکھیں۔ اس سلسلے میں فوڈ اینڈ رورل ڈپارٹمنٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں کئی کیسز سامنے آنے کے بعد مرغیوں اور پالتو پرندوں کی حفاظت کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ پابندی 14 دسمبر سے نافذ ہوگی، جس کے بعد تمام پرندوں کو پرندوں کی پناہ گاہوں میں رکھنا اور بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے اور بیماری ختم کرنے کے لیے سخت بائیو سیکیورٹی اقدامات پر عمل کرنا قانونی طور پر ضروری ہوگا۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کی پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو مہنگی شادیوں میں شریک ہو کر چوریاں کرتا تھا، جس میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے دلی کی شادیوں سے چوری کی وارداتوں کی شکایت موصول ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے 100 شادیوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا اور ایک ایسے گروہ کو اسپاٹ کیا جس کے ارکان مہنگے کپڑے پہن کر شادیوں میں شریک ہوتے اور موقع لگتے ہی قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کر کے نکل جاتے۔ یہ گروہ دلی، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں وارداتیں کرتا تھا۔ یہ شادیوں کے سیزن میں بچوں کو کرائے پر لیتے اور پھر انہیں چوری کی ٹریننگ دے کر شادیوں میں لوٹ مار مچاتے تھے۔ میاں نواز شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں میاں نواز شریف نے کھوکھر پیلس میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں چائے پیش کی گئی۔
جس پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ میاں نواز شریف نے تقریر کے اختتام پر چائے کا ایک گھونٹ پیا۔ اس کے بعد چہرے پر غصے کے تاثرات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا، ایسے ہی چائے لا کر رکھ دی۔ جب میں تقریر کر رہا تھا تو چائے کیوں رکھی؟ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی سے منسلک ماہرین نے بجلی پیدا کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، جس کے تحت پیدل چلنے سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ اس ایجاد کے تحت سڑکوں کے نیچے خصوصی ڈیوائسز نصب کر کے ان میں بجلی سٹور کی جا سکے گی۔ ذخیرہ کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی ہوگی کہ اس سے حرم شریف کی تمام لائٹس روشن ہو سکیں گی۔ جس وقت انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس سے مخصوص قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس توانائی کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خصوصی ڈیوائسز اور سینسرز پر کام کیا گیا جو زمین میں مخصوص مقامات پر نصب کیے جاتے ہیں۔ ٹریک کے نیچے زمین پر نصب سینسرز جب انسانی قدموں کا مخصوص دباؤ محسوس کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر منسلک جنریٹر کو سگنل پاس کرتے ہیں، جو ان سگنلز کو ریسیو کر کے انہیں توانائی میں تبدیل کر کے اسے سٹور کر لیتے ہیں۔ یہ ایجاد اس قدر آسان ہے کہ اس کی تنصیب پر نہ تو بڑی لاگت آئے گی اور نہ ہی اسے تیار کرنے کے لیے ماہرین درکار ہوں گے۔ عام لوگ بھی اس سے استعمال کر سکیں گے۔ ڈیوائس عوامی مقامات پر نصب کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر مالز، واکنگ ٹریکس، حرم شریف، خاص کر سعی اور صفا کے مقامات پر۔ دوستو، میرے خیال سے یہ تجربہ سڑک پر دوڑنے والی ٹریفک پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران کے جانے کے چند دن رہ گئے ہیں اور انہیں گھر بھیجنے کی آخری ذمہ داری لاہور پر آ گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جعلی وزیراعظم کا نیا نام رکھا ہے تابع دار خان۔ تابع دار نے کہا ہے کہ لاہور کا جلسہ نہیں روکوں گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ لاہور کا جلسہ رکے گا نہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں ملی تو کیا جلسہ نہیں ہوگا؟ ملتان کے لوگ سڑک پر جلسہ کر سکتے ہیں، لاہور تو پھر لاہور ہے۔ 13 دسمبر کو لاہور فیصلہ کر دے گا کہ آر یا پار۔ لاہور جلسہ بتا دے گا کہ جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جعلی عمران خان کے جانے کے چند دن رہ گئے ہیں، اسے گھر بھیجنے کی آخری ذمہ داری لاہور پر آ چکی ہے۔ دوستو، مریم نواز کے اس بیان پر میں تبصرہ نہیں کروں گا بلکہ آپ کریں گے۔ ایک حالیہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق زیتون کے تیل کو ہرے پتوں اور دیگر سبزیوں کے ساتھ غذا کا حصہ بنایا جائے تو ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق زیتون کے تیل میں خاص قسم کے فیٹی ایسڈ کثرت سے پایا جاتا ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے خلاف نہایت ہی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کا توازن برقرار رہتا ہے۔ پالک، اجوائن، خراسانی اور گاجروں میں قدرتی طور پر بہت زیادہ نائٹریٹس یا شورے کے تیزاب کا نمک پایا جاتا ہے۔ مذکورہ سبزیوں اور زیتون کے تیل میں پائے جانے والے نائٹرو فیٹی ایسڈ میں قدرتی طور پر ایک انزائم موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ چائنا میں ایک شخص نے اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ روزانہ قبر میں سوتا ہے، اس کے علاوہ وہ بچی کے ساتھ قبر میں کھیلتا بھی ہے۔ قبر میں اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ سونے والے شخص کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہیں۔ اس شخص کا تعلق چینی صوبے سچوان سے ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ جب اس شخص زام سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو پیدائشی خون کی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے علاج پر لاکھوں خرچ کیے ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب میری بیٹی کے پاس زیادہ دن باقی نہیں بچے۔ زانگ نے بتایا کہ اس نے یہ قبر اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہی کھیت میں کھودی ہے اور وہ روزانہ اس کے ساتھ اس قبر میں سوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قبر میں بچی کے ساتھ کھیلتا بھی ہے تاکہ اس کو اس کی عادت پڑ جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔